ظلم اور زیادتی کی انتہا کی دی گئی،
حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے اوتے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو عقیدت و احترام دے نال انہاں دی شان بیان کیتی. میں بھی آج اس خطبہ جمعہ المبارک دے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شان ہوتے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی مقام مرتبہ دے ہوتے چند معروضات تھوڑے سامنے پیش کرنا چاہتا. اللہ رب العزت سے کوئی دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن و حدیث کے مطابق حق حق سے سچ سچ آخر دی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد سانا اور مانا ساری زندگی حضور کی زندگی کے مطابق اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کی زندگی کے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. کسی کی شان اور کسی کا مقام سنانا ہوئے بیان کرنا ہوئے لوگوں دسنا ہوئے تو اس واسطے دلیل چاہیے. اس واسطے کیا چاہیے؟ دیکھو نا اگر میں آخا فلاں بندہ بڑے مقام والے بڑیاں شان والے بڑے مرتبے والے بڑے عہدے والے اگلا بندہ سوال کرے سی حضرت جی دلیل دیو کہ اس کی شان بڑی ہو گئی کہ اس کا مقام بڑا ہو گیا. آخر ایک فیصلہ کہتا ہے اس فیصلے کو لے کے اس کی شان بیان کرتے پہ اس واسطے معلوم ہوا کسی کی شان بیان کرنے کسی نہ کسی کا فیصلہ کسی نہ کسی کی دلیل ہونا نال ضروری ہے. اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان واسطے حضرت حسین کے مقام واسطے حضرت حسین کے مرتبے واسطے میں تھوڑے سامنے دلیل پیش کرتا حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان دینا جس سے حضور کا فیصلہ آئیں پوری کائنات کے لوگ مل گئے اس فیصلے ہوتے اور اس گواہی کے ہوتے تبادلہ خیال نہیں کیا جا سکتا. حضور کا فیصلہ اٹل ہے حضور کا فیصلہ اٹل ہے. اسی طرح صحابہ کرام کا فیصلہ بھی اٹل ہے. اس سے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. حضور علیہ السلام کے دور کے اندر ایک یہودی ایک منافق کی آپس میں لڑائی ہو گئی. تو مسلمان ہوئے آئی کلمہ پڑھتا آئی آتا کہ آئی میں کہ ہاں مسلمان ہاں. کسی کا سے لڑائی ہوئی ہوں دونوں آپس میں بیٹھ گئے. آخر بھائی یار فیصلہ تو کرا لیے سارے درمیان فیصلہ کا کوئی کرانا نہ ہوئے. ہوں وہ جب منافق آئی وہ ہے اگر فیصلہ ہی کرانا ہے تو زیادہ جڑا یہودیاں کا سردار مسلم کعب بن اشرف اصل وہ کو لگے رہتے ہیں فیصلہ کروا رہتے ہیں کہ وہ کون آتا جی جڑا نام مسلمان ہے جڑا کلمہ کو ہے. لیکن یہودی نے کہ جواب دیتا کسی کی زبان سبحان اللہ کو خالد نہیں رہنی چاہیے. یہودی نے آخیا کیوں کعب بن اشرف کے کول جڑا یہودیاں کا سردار ہے ان کو فیصلہ کرانا راستے کس راستے بنیے میں بھی یہودی ہاں لیکن میں جانتا ہاں کہ وہ یہودیاں کا سردار ہے لیکن فیصلے پیسے لے کے کریں گے فیصلے پیسے لے کے کریں گے. کیوں نہ تم بات ہے کہ میں مسلمان ہاں تم مسلمان ہے تو بس فیصلہ کرانا ہے تو حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے دربار میں من اتنا یقین ہے اگرچہ میں مسلمان نہ کہ زمین ہل سکتی ہے آسمان اپنی جگہ تو ہل سکتا ہے لیکن تیرے نبی کی زبان جو نکلے الفاظ جھوٹے نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ.
نبی کی زبان سے نکلے الفاظ جھوٹے نہیں ہو سکتے. چلنا چلے نبی کو روانی کے فیصلہ کروائیے. آخر وہ مسلمان تک پتہ آئی اگرچہ وہ امرو بھی آئی منافق آئی اس آگے ٹھیک ہے لگے رہنے ہیں نبی کو فیصلہ کروا لینے ہیں. حضور علیہ السلام کی مجلس سے پہنچے حضور کو سارا واقعہ سنایا لڑائی کی وجہ تھی. حضور علیہ السلام نے فیصلہ یہودی نے حاکم کا چھوڑا. فیصلہ کہنے حاکم جو گیا جی یہودی نے حاکم جس میں یہودی نے حاکم فیصلہ ہوا دونوں مجلس جو تھے مسجد نبوی کے باہر نکلے. جس میں باہر نکلے تو باہر نکل کے وہ منافق آتا ہے ٹھیک ہے فیصلہ تو ہو گیا لیکن میرے دل کے اندر تھوڑی سی خودکشی ہے کہ لگے رہنے حضرت عمر کے کوئی ہو سکتا ہے کوئی درمیانی راہ کر چھڑے نا. اس ویلے یہودی آ گیا من اتنا یقین ہے کہ جیڑا فیصلہ نبی نے کیتا ہے اس سے صحابہ نبی نے فیصلے کے علاوہ فیصلہ نہیں کر سکتے. چل عمر کے کول بھی رہنے حضرت عمر کے کول پہنچے حضرت عمر نے سارا واقعہ سنایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر اچھا دونوں کی میں گفتگو سن لی اور میں فیصلہ کرے گا. یہودی نے آخر ایک منٹ حضرت عمر میری گل حالے پوری نہیں ہوئی گل یہ سن لو جس کا فیصلہ بعد کرائے لیکن یاد رکھو تھوڑے نبی نے میرے حق فیصلہ کر دیتا ہے. حضرت عمر نے آخیا اچھا چلا میرے کو لینا آیا ہے آخیا یہ جڑا دوڑا نہ مسلمان ہے نا اس آخیا عمر کے کول رہنے ہو سکتا ہے کوئی درمیانی راہ نکلتی ہوئے. حضرت عمر نے آخیا ٹھہرو. حضرت عمر گھر گئے تلوار لے کے آئے اور اس منافق کا سر لا دیتا اور آخیا جیڑے میرے نبی کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا عمر کا فیصلہ یہ ہے فیصلہ یہ ہے. اللہ اللہ اور میں کہتا شروع ہو گیا بالکل جی یہ تو ہم اپنے مسلمانوں کو بھی مارن لگتا ہے. لوگوں نے کیا کیتا سازشاں کرنی شروع کر دی. اللہ رب العزت نے حضرت عمر کے اس فیصلے اور قرآن نازل کر دیتا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید اتار دیتا اور کیا کیا فلا وربک لا یؤمنون من رب عمر کی قسم جس کو حضرت عمر نے مارا وہ مسلمان نہیں ہے. کیوں جس کو حضور کا فیصلہ منظور نہیں ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. جس کو حضور کا فیصلہ منظور نہیں ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. یہ بات کو سنانا چاہتا ہوں کہ حضور کا فیصلہ اٹالے حضور کے فیصلے میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی طرح صحابہ کا فیصلہ بھی اٹالے صحابہ کے فیصلے ہوتے ہوئے کسی قسم کی کوئی گفتگو کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اور میں حضور کا فیصلہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے مطابق سنانا کہ حضور نے حضرت حسین کی شان کس طرح بیان کی تھی. اللہ اللہ حدیث سنو جی. ام الفضل آ گئی حضور علیہ السلام کی مجلس سے اور آ گیا یا رسول اللہ میں خواب دیکھا. یہ دیکھا جی خواب دیکھے اور خواب بڑا ڈاڈا دیکھے. خواب دیکھے لیکن خواب بڑا ڈاڈا دیکھے. دل نہیں کرتا پہ کہ دونوں خواب بیان کرا بڑا ڈر لگتا پہ بڑا خوف آتا پہ. حدیث الفاظ سنو. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت المنكرات. یہ سوچتے بیٹھو حدیث پڑھی وجے قرآن پڑھے وجے اللہ سبحان اللہ کی کرو. انہیں میں خاموشی کے نام تقریر کوئی نہیں کرتی تو لگے میرے مزاج تو پتہ بھی ہے. دوبارہ حدیث پڑھتا تھا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت المنكرات. اللہ راضیوں نے اللہ رب العزت دوڑیاں جانا تے مالا تے عزت دے اندر برکت پائے. ام الفضل دیا اللہ اللہ یا رسول اللہ میں بڑا
ویکھیا من بڑا ڈر لگتا پیا کروں میں خواب تھوڑے سامنے بیان کر دیواں ہو سکتا ہے تساں غصے دے اندر میرا سر بھی قلم کر دیو بھویں میں خواب اپنے اندازے دے مطابق سنا ویکھیا انی شدید بہت سخت خواب حضور علیہ السلام نے فرمایا او فضل خواب بیان کر خواب ہو روتا ہے تعبیر ہو روتی ہے ہو رونا ہے تعبیر ہو روتی ہے میں حدیث مکمل کرن تو پہلے جانے کو واقعہ سناتا بنیا علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی خوابہ کی تعبیر دسن دے بہت بڑے عالم ہو گزرے تے یاد رکھو ہر عالم خواب کی تعبیر بھی نہیں کر سکتا یہ واقعی علم ہے اللہ رب العزت خوابہ کی تعبیر دسن والا علم ہر کسی کو نہیں دیتا علامہ ابن سیرین دے دور دے اندر وہ سبق پڑھا رہے اپنے شاگردانوں کیلے دن ایک بندہ آتا ہے استاد جی من خواب آیا ہے اس کی تعبیر کا دسو جی دسو کیڑا خواب آیا خواب میں کہ ویلا کہ میرے چار پائی کے تلے گھر میں ستا پیا چار پائی کے تلے اگ لگی ہوئی ہے علامہ ابن سیرین نے آخیا دوڑ دامن گھر دے اندر اپنی چار پائی کی جی وہ جگہ ہے اس جگہ کی کھدائی کر اس جگہ کے اندر خزانہ موجود ہے جگہ کے اندر خزانہ موجود ہے اللہ اللہ کچھ عرصہ گزریا موسم تبدیل ہو گیا گرمی والا موسم آ گیا ایک اور بزرگ آ گیا علامہ ابن سیرین حضرت جی من خواب آیا ہے من اس کی تعبیر کا دسو خواب کے رہے خواب ایک میں اپنی چارپائی کے تلے اگ دیتا ہاں علامہ ابن سیرین نے آخیا جلدی میں اپنے گھر والے اپنے گھروں کٹ لے من لگتا ہے پیا کہ تیرے گھر کی چھت گرا لیے تیرے گھر کی چھت گرا لیے وہ بندہ لگا گیا جس نے اپنے گھر والے باہر کر اللہ جس میں وہ باہر نکلے گئے گھر کی چھت فوراً تلے آن لگی شاگردہ نے سوال کیتا حضرت جی سمجھ نہیں آئی خواب ہکو سے تعبیر تو دو دسیاں کسی نہ کیا خزانہ نکلتی کسی نہ کیا تیرے گھر کی چھت گرانا لیے علامہ ابن سیرین نے آخیا او یارو سننا خواب کی تعبیر کا تعلق موسم سے تبدیل ہونے نال بھی ہوتا ہے جہاں پہلا بھائی آیا اس کو خواب آئی سردیاں کے اندر اور سردیاں کے اندر جی اگ ہوتی ہے وہ انسان واسطے سکون ہوتی ہے اس واسطے میں آ کے تیرے گھر کی چارپائی کے تھلے خزانہ موجود ہے جہاں ہونے والا بھائی آیا ہے اس کو خواب آیا گرمیاں کے اندر اور گرمیاں کا جڑا خواب آئے اور اس کو انگارے نظر آنا انگارے کے گرمیاں کے اندر سکون کی علامت نہیں ہوتے اس واسطے میں خواب کی تعبیر دسی کے تر کوئی نقصان ہونا اللہ اللہ سمجھانا کے انداز کہ خواب کی تعبیر الگ ہوتی ہے خواب الگ ہوتا ہے عمر سبق سے واپس آ جو عمر فضل نے آخیا شدید یا رسول اللہ بڑا سخت خواب ہے میں تمہارے سامنے بیان نہیں کر سکتی حضور نے آخیا عمر فضل خواب الگ ہوتا ہے تعبیر الگ ہوتی ہے تو اپنا خواب کا بیان کر کہ عمر فضل آتی رائے تو کا انا کا کتاب تم میں جسد کا قد قطعت و وسعت فی حجری یا رسول اللہ میں خواب کے اندر کہہ دیا کہ تھوڑے جسم کا ٹکڑا میری گود آیا پیا تھوڑے جسم کا ٹکڑا میری گود آیا پیا اللہ اللہ حضور علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کی تھی اور کسی بھی زبان خالی نہیں رہنی چاہیے عنوان بھی یاد رکھنا ہے شان حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ ذہن کرشیا تو ساری تقریر سمجھ آتی ہے حضور علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کی تھی
لیکن سبھی تعبیر بیان کرن تو پہلے تھوڑے جا مسکرائیں. عمر فضلہ کہ یا رسول اللہ میں تو بڑی پریشان آسو کہ تو سمر غصہ کرے تو کہ تیرے جسم کا ٹکڑا میری گود چایا پیا ایک یار ہو گیا. حضور علیہ السلام مسکرائے تو جواب دیتا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فاطمہ تلد غلاما وهو يقول في حجرك او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت گاڑیاں جانا دے مالا دے اندر برکتہ پاوے. حضور نے خاص تعلیم بیان کی تھی کہ کیا منفرد پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں. ان قریب میری جڑی بیٹی ہے نا فاطمہ اس سے ہاں بچہ پیدا ہوتی ہے وہ بچہ تیری گود چاہتی تو اس کو دودھ پلاتے دودھ پلاتے مگر بچہ کون آئی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جنہیں کیا دودھ پلایا جی؟ ام الفضل. ثابت کی ہوا حضرت حدیث سمجھ کوئی نہیں ہے. ثابت کی ہوا اس کا حضور کا فیصلہ یہ کہ حضرت حسین میرے جسم کا ٹکڑا لے نہیں اتنی کھٹی زبان ایسا حسینیاں ایسا اہل بیت نو منن والے الحمدللہ سبحان اللہ زور کے نال نکلنی چاہیے. حضور کا فیصلہ کہ حضور کا فیصلہ اٹل آسمان ہل سکتا ہے زمین ہل سکتی ہے. میرے پیارے پیغمبر کی زبان تو نکلا فیصلہ ہٹ نہیں سکتا. حضور کا فیصلہ کہ حسین میرے جسم کا ٹکڑا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. یاد رکھو میں بس پہلے کیا جس سے میرے پیارے پیغمبر کا فیصلہ مجھے کسی کی زبان سے بولنا سے تیار نہیں ہونی چاہیے. دوسری حدیث سنو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حمل الحسین علی عاتقہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی احبہ واحبہ. اے اللہ ترجمہ سنو کسی کی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے. جتنا جذبہ ہے اہل پاک کے نال پیار دا جتنا جذبہ ہے حضرت حسین کی شان کے نال پیار دا اتنے زور کے نال سبحان اللہ کریے کہ جو ایسا حسینی بھی ہاں اہل بیت کو مندے بھی ہاں ایسا کسی صحابی کے بارے اپنی زبان غلط استعمال نہ کر سکتے. اللہ اللہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا اللہم انی احبہ واحبہ. حضرت حسین کو مجھے سے چاہا ہویا کہ کیا دینا اے اللہ میں حسین دے نال محبت کرتا تو حسین دے نال پیار کیتا کر. میں حسین دے نال پیار کرتا تو حسین دے نال پیار کیتا کر. اور جس دے نال اللہ کا نبی پیار کرے اللہ خود پیار کرے. میں اور مسلمان ہو سکتے ہو انہوں نے بغض رکھیے اصا انہوں نے پیار کرتے ہیں لیکن لوگوں نے سمجھ نہیں آتا. اللہ اللہ. دوسری حدیث سنو اور یاد رکھو حضور نے فیصلے سنیں گا آنا. پہلا فیصلہ حسین میرے جسم کا ٹکڑا ہے اور دوسرا فیصلہ یا اللہ میں اس کے نال پیار کرنا تو نہیں پیار کیتا کر. اور تیسرا فیصلہ سنو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی من احبنی کان معی فی الجنہ. سبحان اللہ. مانا سنو اور مانا سنو تو بعد اس تو زیادہ پیار دینا سے محبت دینا سے جوش دینا سے جذبے دینا سبحان اللہ نکلنی
چاہیے. حضور نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احبہما فقد احبنی. جڑا حسین تے حسن دے نال پیار کرے گویا کہ او میں محمد دے نال پیار کرے ومن ابغضہما فقد ابغضنی. جڑا حسن حسین دے نال بغض رکھدا گویا کہ او میں محمد دے نال بغض رکھدا تے من احبنی کان معی فی الجنہ. جڑا حسن حسین دے نال محبت تے پیار کرے گویا کہ او میں محمد دے نال پیار کرے اور جڑا میں محمد دے نال پیار کرے جنت والے سارے او میرے نال ہوسی. سبحان اللہ. جنت والے سارے میرے نال ہوسی. تیسرا فیصلہ آ گیا حضرت حسن اور حضرت حسین دے نال کے کرو پیار کرو. بس کنے آدھے لوگ بھی انہوں دے نال بغض رکھیں دیا ساڑھے کو لا کے بہت صحیح ساڑھے کو شان حسین سنو تو صحیح ساڑھی گفتگو تو سنو بات دونوں پتہ لگے گا سب بغض رکھیں دے یا سب محبت کریں دے. بار بار دیا گلا اللہ کو اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ میں شروع تو آتے کہ حضور کا فیصلہ بھی ہٹا لے اور صحابہ کا فیصلہ بھی ہٹا لے. کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. حضور نے فیصلے جو چھوڑا دیتے کہ حسن حسین میرے جسم کا ٹکڑا اور حسن حسین کے نال محبت میں بھی کرے گا کہ اللہ بھی کرے گا. تیسرا فیصلہ ہے کہ میں محبت کرے گا تو سبھی محبت کی کرو اور جڑا حسن حسین کے نال محبت پیار کرے سی گویا کہ وہ میں محمد کے نال پیار کرے سی. اللہ اللہ جڑا میں محمد کے نال پیار کرے سی قیامت جاڑے جنت وچ میرے نال ہو سی تے اساں سارے جنت دے طلبگار ہاں. جنت دے طلبگار ہاں. اس واسطے اساں دا حسن حسین کے نال اپنی جان تو زیادہ پیار کریں گے. میرا فیصلہ میری جماعت کا فیصلہ تہاڈا بھی فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت سن کروڑ جان دے حسن حسین دے قدماں تے قربان وجنا. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان صحابہ زندہ باد. نبی کا فیصلہ تھوڑے سامنے آ گیا. ہوں آ کے سنو صحابہ کا فیصلہ کہ حضرت حسن حسین کے بارے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خلافت کے اندر اپنے دور کے اندر ممبر کے اتنے بیٹھے سے خطبہ دے رہے ہیں. اس ویلے حضرت حسین کی عمر آئی 10 سال. حضرت حسین کی مسجد نبوی میں داخل ہوتے رہا لگے آتے سیدھا حضرت عمر دے کول تے کہہ دین میرے بابا دا ممبر تلے لے آؤ. کیا کیا میرے بابا دا ممبر تلے لے آؤ. جانے ممبر تے گیا بہایا. اللہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسکراون لگ پئے. اتنی جلالی طبیعت ہونے کے باوجود مسکراہٹ لگتا ہے. کیوں؟ دل کے اندر حسن حسین کا پیار موجود آئی. تو صحابہ کی جو لڑائی رکھو کہ حضرت حسن ہے یا حضرت حسین کی یا حضرت عمر اس طرح یہ تھوڑی گلیں اور تاریخی گلیں وہ آپس میں بڑا پیار رکھتے ہیں بڑی محبت رکھتے ہیں. تو میں تو آخر سے بتاتے تھا نا کہ حضرت علی کا اور حضرت حسین کا پیار حضرت عمر کے نال کی میں آئی. اس دو گھنٹے کا اللہ رب العزت سارا ہدایت دے تھکے تو نہیں بیٹھے کوئی تھک وجے تو دم دے اور اگر کسی کوئی حاجت قضا حاجت ہو وجے تو باہر لگے ہوئے جائے باہر گلا نہ کرائے سادہ ٹائم ٹھیک لائے. میں تقریر اپنی مکمل کرنی اور میرا مزاج ہے الحمدللہ جس جگہ سے یہ بیان کرا ٹائم میری مرضی کا ہوتے. ہاں جی اگر کسی کوئی مسئلہ آئے میری طرف عام کی اجازت دے باہر مان کے اپنی قضائے حاجت پوری کر سکتے. اللہ اللہ حضور کا فیصلہ تھوڑے سامنے آ گیا. ہوں سنو نا صحابہ کا فیصلہ کہ
اللہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسکران لگ پے کہ حضرت حسین نو نپیا اور ہاتھ پکڑیا پیار دے نال گھر لے گئے تے کیا کیا او حسین بیٹا اے تن گل کیسے سکھائیے اے گل دا نام کیسے سکھائیے کہ ممبر میرے بابا دا ہے تو دوسرے کیوں بیٹھو حضرت حسین نے آکھیا عمر کسی بھی نہیں کر دیتی ہمیں دل سے گل آئی تو تھوڑے سامنے کر دیتی ہے حضرت عمر نے بڑے پیار نہ رکھا گل تو تیری قوم تھی کہ سولانے کے ممبر تیرے بابا دا ہے ممبر تیرے نانا دا ہے لیکن میں نے مجبور ہاں تیرا نانا تیرے نانا اپنا ممبر میرے حوالے کر گیا تیرا نانا ممبر خود میرے حوالے اچھا حضرت ایک گل خود نہ تھوڑے حوالے کی جی ہاں خود حوالے ٹھیک ہے جی کوئی گل نہیں معذرت اگر میری گل سے دعانا دکھ لگو اور حضرت عمر نے آخیا کوئی گل نہیں تو بچہ ہے اگر گل کر بھی نہیں تو کوئی حرج کوئی نہیں تیری شان بڑی اعلی ہے تیرا مقام بڑا ہے تیرا مرتبہ بڑا ہے تیری کیتا کر میرا پتر کبھی کبھی من ملن آ گیا کر کیوں تیرا چہرہ حضور کے چہرے دے نال ملدا ہے من حضور والا پیار یاد آوندا ہے سبحان اللہ تیرا چہرہ حضور کے چہرے دے نال ملدا ہے حضرت حسین نے کہا ٹھیک ہے حضرت میں آتا گاڑی نال ملاقات کرانا ضرور میں کوشش کرے تھا لیکن کافی عرصہ گزر گیا حضرت حسین ملاقات کرنے کوئی نہیں آئے مکہ کے اندر کسی جگہ سے ملاقات ہو گئی کہ حضرت عمر نے آخیا میں جو علاقے میرے نال ملاقات کرنا آ گیا کرو کبھی کبھی ملنا آ گیا کرو لیکن اللہ سبحان میری گل یاد نہیں رہی اب پتہ نہیں چار کچھ کے نہیں آئے حضرت حسین کا جواب سنو حضرت حسین نے آخیا امیر المومنین میں آیا ہاتھ ملاقات کرانا میں تھوڑے دروازے سے پہنچیا اسے تھوڑا بیٹا عبداللہ بیٹھا آئی کہ میں اس سے پوچھا کہ امیر المومنین گھر کے اندر موجود ہے نہیں صحیح کہ کوئی نہ کہ عبداللہ نے آخیا گھر کا موجود ہے نا تو سب ملن آئے ہو تو لیکن اس وقت ابا حضور حضرت امیر معاویہ کے نال کسی مشورے دے اندر بیٹھے نا کہ میں تو واپس لگا گیا کہ ہو سکتا ہے کوئی حکومتی کام ہوئے کوئی اہم مشورہ کرنے پہ ہونا میرے منجن کے نال بڑے مشورے کے اندر خلل نہیں آنا چاہیے اور جواب سنائے حضرت عمر کا کہ کسی کی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے اللہ حضرت عمر نے کیا وہ بولیا پترا یاد رکھو میرے کول تیرا بھی صحابی بیٹھا ہوئے چاہے وہ میرے معاویہ کیوں نہ ہوئے چاہے وہ عثمان کیوں نہ ہوئے اور کوئی صحابی بھی جرا حضور کے دور کے اندر مومن ہوا ہوئے کوئی نہیں بیٹھا ہوئے لیکن تیری شان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا سبحان اللہ تیری شان الگ ہے تیرا حضور کے نال تعلق الگ ہے تیرا انہاں دے نال برادری الگ ہے رشتہ الگ ہے تو ملن آ گیا کر کسی صحابی کی وجہ سے اس کو روک نہیں سکتا اللہ حضرت عمر کا فیصلہ بھی کیا کہ حضرت حسین کا مقام اور شان یہ ہے جی اعلیٰ ہے تو ہمارے نام پیار اور محبت ہونا چاہیے اور کرنا بھی چاہیے اللہ صحابہ بھی کوئی معمولی شان والے یقین منو اللہ باللہ تعالی انہاں آپس وچ کتنا پیار محبت ہے اج کل سچا پیار چیز نہیں ہوتا یہ تو دھاریاں گلاں بنی ہوئی تاریخی گلاں لے کے بدے ہوئے سن صحابہ کا پتہ ہی کچھ نہیں کہ انہاں کا آپس وچ کتنا پیار اور محبت ہے اللہ اکبر جبرائیل آیا حضور علیہ السلام کی مجلس اور سوال کیتا یا رسول اللہ 313 میرے صحابہ بدر کے اندر موجود آنا انہاں دی کوئی تھوڑی جہی شان پر سناؤ انہاں دی شان پر سناؤ اور سبق بند کر دیتے ہیں تھوڑے دیر صحابہ کے بارے میں سمجھ جانا کہ صحابہ کون ہیں موجودہ راتی شان حسین اللہ حضور علیہ السلام نے آخیا میں کہ شان دسا بدل لینی شان تر تو دسنا جڑے اللہ کے دربار وچ آندا پیا ہے شان تا تو دسنا میری جماعت دی یہ شان ہے اللہ جبرائیل نے آخیا اس
طلع الله على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لهم. اللہ اللہ نے بدریاں صحابہ نو آسماناں تو جھانک کے ویکھیا. سبحان اللہ. اللہ نے بدری صحابہ نو آسماناں تو جھانک کے ویکھیا تے وت کیا کیا اللہ اللہ فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لهم. اور میرے پیارے صحابہ اور میرے نبی دی پیاری فوج اج تو بعد تساں جو مرضی کر لو قد غفرت لهم تیری عام معافی کا اعلان کر دیتا. سبحان اللہ. میں تیری عام معافی کا اعلان کر دیتا. اور جڑے صحابہ دے نال حضور پیار کرے اللہ پیار کرے میں اور تساں کون ہوندے انہاں دے نال بغض رکھیے انہاں دے نال غلط گفتگو کریے انہاں دے بارے نہیں. سلام اجازت نہیں دیتا اس چیز کی. اللہ اللہ. حضور علیہ السلام نے اس ویلے بڑی دعا منگی ہے. بدر کے موقع سے بڑی دعا منگی ہے اور دعا نال حفاظت نال منگی ہے. اللهم ان تهلك هذا العتاب فلن تعبد بعد هذا اليوم. اے اللہ اگر اج یہ جماعت ہلاک ہو ویندی نا 313 دی تے بات روز قیامت تک اس زمین جو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہنا. بس اللہ رب العزت نے اپنے نبی دی دعا دی لاج بھی رکھی ہے. اپنے نبی دی دعا دی لاج بھی رکھی ہے. اور یقین منو اساں منگن کا طریقہ ہی نہیں آتا اللہ رب العزت سے کوئی. اساں منگیے تو صحیح اللہ دے در پہ آ کے منگنا کیویں آ گیا. حضور علیہ السلام اتنا روئے ابتحال کی بات جانے صحابہ کرام سے کہنے کہ حضور علیہ السلام کی پگلا کی سفیدی نظر آنے لگ گئی. اتنا روئے اور اتنے ہاتھ جوڑے کیتے کہ یا اللہ اس چھوٹی سی جماعت کی مدد کر. حضرت ابوبکر صدیق آئے موٹے کی چادر کھہ گئی ہے چادر اسے رکھی اور آ کے یا رسول اللہ ہن بس کر دو تسا اتنا روندے پے ہو سن بھی دکھ ہوتا پہ سن امید ہے اللہ تمہاری دعا رات نہیں کرتا. اور اللہ رب العزت نے مدد بھی کی تھی. یہ میرے سامنے اللہ رب العزت کی بارات اور کتاب کھلی گئی سورۃ الانفال آیت نمبر 9 سپارہ بھی 9. اللہ اللہ فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لكم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. سبحان اللہ رب العزت گاڑیاں جانا دے مالا دے اسلام دے برکتاں فرمائے. اللہ رب العزت نے اعلان کیتا جو میرا سونا پیغمبر تو میرے کو مدد طلب کیتی ہے یاد رکھ میں تیری دعا دی لاج رکھتا تیری دعا نو رد نہ کرے تھا تو ایک باری جہاد کا شروع کر کے دیکھو فرشتے دی جماعت بھیج کے میں تیری مدد نہ کیتی تا تھی. سبحان اللہ. اللہ نے 1000 کے مقابلے 2000 فرشتے بھیجے اور فرشتے نے صحابہ کرام کی مدد کی تھی. اور آج اساں تنقید کرتے ہوئے پیچھے نہ ہٹتے. جنہاں کی مدد کیا کی تھی فرشتے کی تھی اور دعا کیا کی تھی جی حضور علیہ السلام نے خود دعا کی تھی. اساں انہاں دے بارے غلط گفتگو کر رہے ہیں. اللہ رب العزت اساں صحیح معنی دے اندر صحابہ کرام دے نال پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک فیصلہ آ گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ حضرت سفر سے واپس آ حضرت حسین تیری شان سے مقام کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. جیڑے مرضی یا میرے دروازے تیرے واسطے کھلے ہیں. دوسری حدیث سن ایک موقع سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کے اوپر تشریف فرمانا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کو مفسر قرآن سے حافظ قرآن نے گھوڑے کی لگام نپ لئی. گھوڑے کی لگام نپ لئی کہ باقی صحابہ کرام نے کہا اے عبداللہ بن عباس تم مفسر قرآن ہو حافظ قرآن ہو تمہارا بڑا مقام ہے تمہاری بڑی شان ہے. کسی
غلام ہوا دے کہ وہ گھوڑے کی مہار نہ لے تو کیوں گھوڑے کی مہار نہ لئیے تھوڑی شان دے واسطے ٹھیک نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے الفاظ سن دینا جواب سننے سے کسی کی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے اللہ اللہ حضرت عبداللہ بن عباس نے آخیا ٹھیک ہے میں حافظ قرآن بھی صحیح ٹھیک ہے میں قاری القرآن بھی صحیح ٹھیک ہے میں مفسر قرآن بھی صحیح لیکن حسین کی شان کا مقابلہ کبھی بھی نہ کر سکتا حسین کی شان کا مقابلہ کبھی بھی نہ کر سکتا اللہ اللہ سانا دین جی یہ اہل بیت کے مخالف ہیں کیوں سارے کو آ کے بیٹھے ہوئے ساری گفتگو سنیے اصل حسن حسین کے نال میرے نال گھر نال 100% زیادہ پیار کرتے ہو گفتگو کرے نے ممبر پہ بیٹھ کے تو دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ رب العزت ہدایت دے ایک اور حدیث سنو ایمان تازہ کرو کہ میرا ایمان ویکھو اپنا ایمان ویکھو کہ اسا حضرت حسین دے نال کتنا پیار کرنے ہاں تاریخی گلاں نہیں سنا رہا تساں نوٹ کر لو تو ساری حدیثاں سنا رہا ہاں یہ گل ہے کہ حدیث سنا رہے حدیث سناؤ نا کیوں نہیں سنتے آدیوں مت سناوا ہاں جی اس سے کہانیاں تاریخ سنا دی لوگوں کو روا دیتا ہاں اس طرح سن روانا نہیں آتا کوئی ذاکر صاحب ہاں کے پی کے پہنچ گئے تقریر کرن تقریر جس ویلے ساری کھاڑی نے حضرت حسین کا پانی بند کر ابو پٹھان آپ وہ کر سکتے اتنی بڑی گل آئی انہاں کہ جی چھوٹے چھوٹے بچے مار تو بھی جنگ دے بچے مریض ہیں کہ جی عورتوں کی بھی حرمت کی کہ جی عورتوں نال ہاتھ قافلے دے کے حرمت کی پٹھان ٹاس کو مت دے رومن نے ذاکر کا کام ہونا مجنون ہو روانا کہیں نہ کہیں گل کر اس ذہن کی وہ آئی اور ایک گل آئی جدت ہی میں نادی ذہن کے مطابق کرنا کی تھی نہ رونا تھا کوئی اس حقیقت کر بلا جن کے سوال بھی بند ہو رسول پٹھان اور سوال کو ایسے کیتا ہے ہاں جی اس طرح سان گفتگو کرنی نہیں آتی قرآن لاؤ حدیث لاؤ اس کے مطابق صحابہ کرام کو توڑو اللہ اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حدیث رستے کے اندر جا رہے ہیں ابو کے دن حضور علیہ السلام حضرت حسن سے حضرت حسین کو موجہ سے چڑھا کے آنے پہنا سبحان اللہ نہیں حسینی بڑھو حسینی زورنار سبحان اللہ کو اللہ راضی ہونے سنو حسین ساڑھے پہلے نا ساڑھے حضور علیہ السلام اس حالت کے اندر جس میں حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ ایک موڑے سے حسن ہے تو دوسرے موڑے سے حسین ہے حضرت ابو بکر مسکران لگ پائے جی نے الفاظ سے غور نہیں کیتے بولت نہیں پیار آئی کیا آئی انہاں کا آفت سے پیار آئی تام مسکرائے نا بولت ہو یا تو مو مٹاو ہے نا گلی لگاو ہے نا نہیں مسکران لگ پائے حضور نے سوال کی تھا ابو بکر مسکراتا کیوں گیا جواب سنائے کسی کی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے نہیں تو میرے دل کو بڑا دکھ پہنچتی میں تو حدیث سناتا پیا کہ بڑی محنت کر کے میں داڑھ سے حدیثاں نکال کے لایا اللہ اللہ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیتا یا رسول اللہ مسکرایا اس طرح سے آ کے سواری بڑی پیاری مل گئی سواری بڑی پیاری مل گئی ہے اور حضور کا جواب سنائے بس دوجا فیصلہ حضور کا آ گیا کہ کسی بھی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے دعا کرے تھا اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اللہ 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 یہ فرمایا حضور نے آخیا ابو بکر اچھی گل کیجیے کیا اچھی گل کیجیے یا رسول اللہ ہو گئے اس واسطے اچھی گل کیجیے کہ تو آگے سواری بڑی پیاری مل گئی میرا فیصلہ ہے کہ سوار بھی بڑے پیارے مل گئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر
لیکن حضرت حسن حسین کا مقام الگ، مرتبہ الگ، شان الگ، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں. لیکن حضرت ابوبکر صدیق کا مقام بھی اپنی جگہ سے الگ ہے. ہاں جی، حضرت حسن حسین کہنے موڑے سے چڑھے، حضور علیہ السلام سے موڑے آتے. ہجرت کے موقع سے ایک اور حدیث سننے ونجو تے ایمان تازہ کرنے ونجو. اگر تسا سبحان اللہ زور نال کیتی تے شیر دے نال تہاڈا ایمان تے ذوق ہور وڈھتا. اللہ اللہ ہجرت کے موقع سے حضور علیہ السلام ایک موقع تے آکھیا یا اے ابو بکر میرے یار تھوڑا جا سٹے کر لینے آئے، تھوڑا جا آرام کر لینے، میں تھک گیا ہاں. حضرت ابو بکر نے آکھیا یا رسول اللہ بے شک تو تھک گئے ہو تو، لیکن ابو بکر دے موڈے نہیں تھکے، میرے موڈے سے چڑھے ہو میں تہاڈی سواری بن ویندا. جس دے موڈے سے نبوت سوار ہوئے وہ مقام مرتبہ تو یاد نہیں رہتا. ہاں اللہ اللہ اے تو اور صدیق اللہ اللہ اے تو اور صدیق اکبر لوگو جیسے موڈے سے محمد چڑھا. اے تو اور صدیق اکبر لوگو جیسے موڈے سے محمد چڑھا. جیسے ساری خلقت تو مورے کلمہ رسول دا پڑھیا. روز معاشرہ شرمندہ ہوتی جرا نام صدیق تو سریا. سبحان اللہ ضائع کر چھوڑے نے دکھ پہنچے. دیکھو کتنی مٹھی سبحان اللہ. اللہ راضی ہونے میں بھی تو زور لینا پیا. حسینی ہومن کا اقرار کرو اور زبان کے نال نہ چھوڑے ایسا حسینیہ یہ نہیں. روز تانے چل جاؤ تو شان حسین بیان ہوتی نہیں کہ نہیں بیان ہوتی تھی. اینی کبھی سنی نہیں شان حسین بیان ہوتے ہیں. آدمی کو اتنی کنجوسی کرو اور بیٹھے کتنے ہو سینکڑوں حساب نال بیٹھو. دوبارہ شیر پڑھتا ہے، شیر ضائع نہ کرائے. اللہ اللہ ایسا اور صدیق اکبر ہے لوگوں جیسے موڈیا سے محمد چڑھیا. یہ ساری خلقت مورے کلمہ رسول دا پڑھیا. روز معاشرہ شرمندہ ہوتی جرا نام صدیق تو چھڑیا. کم تر او حقدار جنت دا جس لڑ صدیق دا پڑھیا. اللہ راضی ہونے اللہ رب العزت سبحانہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. اس واسطے اساں اہل سنت والجماعت کے نال تعلق رکھتے ہیں. اس نواتے علماء دیوبند اساں ہر صحابی دے نال پیار کرتے ہیں. ہر صحابی دے نال اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق اس کی شان بیان کرنے ہیں. الحمدللہ کسی صحابی دے نال بغض نہیں، کسی صحابی دے نال ساڈا کوئی اختلاف نہیں. کیوں؟ اس واسطے صحابہ دے نال پیار ہے، اس واسطے صحابہ دے نال محبت ہے کیوں جو ساڈا پورا دین صحابہ دی وجہ سے محفوظ ہے. اگر صحابہ کے کردار تو انگلی اٹھاتے تو ساڈا دین محفوظ ہو کوئی نہیں. اللہ اللہ اور حدیث سننے وجو ایمان تازہ کرنے وجو یاد رکھائے اسا حسینیہ حضرت حسین کی شان بیان کرنا آتی سنے تو حضرت حسین کی شان بیان کرنا نہیں آتی. تو سانتا تاریخ کے حوالے چاہیے دے. اللہ اللہ ایک موقع سے جس میں حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا. حضور علیہ السلام اس دنیا کو پوج کر گئے. اللہ رب العزت کے کول پہنچ گئے. اس ویلے صحابہ نو بڑا دکھ لگا، صحابہ کرام نو بڑی تکلیف ہوئی کہ آج ساڈا محبوب پیغمبر دنیا تو چلا گیا. سارے صحابہ کرام پریشان، سارے صحابہ کرام بڑی تکلیف سے اندر آنا. یاد رکھو صرف انسان تکلیف نہیں پہنچی بلکہ حضور سے رخصت ہوا تو جانوراں کو تکلیف پہنچی. حضور کا خچر آئی جس نے حضور کا وصال ہویا، خچر توڑائی رسی دوڑیا اور ایک گڑے کے اندر بن کے اپنا سر مارا اور مار کا توڑ کے اپنے آپ کو مروا بیٹھا. صحابہ کرام نے
یہ حالت دیکھی صحابہ کرام نے آخیا یارو سچائی جس ویلے سوار نہیں رہا سواری کی کیڑی لوڑ ہے سبحان اللہ سوار نہیں رہا سواری کی کیڑی ضرورت ہے اللہ اللہ تے گل سناتا ہے پیاس صحابہ کرام نو بھی بڑا دکھ پہنچیا صحابہ کرام نو بھی بڑی تکلیف ہوئی تے حضرت بلال نے آخیا جڑا میرا پیارا محبوب جس واسطے میری جانا بھی حاضران وہ اگر اتنے نہیں رہا تو میں بھی مدینہ دے وچ رہن واسطے تیار نہیں نا اللہ اللہ حضرت بلال مدینہ چھوڑ کے شام کے اندر چلے گئے کہ جس ویلے شام پہنچے کچھ عرصے بعد مدینہ دی یاد آئی تے واپس آ گئے سبحان اللہ مدینہ دی یاد آئی تا واپس آ گئے اللہ رب العزت زبان دے مانا اللہ دے گھر دی اور مدینہ دی زیارت نصیب فرمائے تھکے تو نہیں بیٹھے نہیں سچے دل نہ آ ایک باری جس نے دل نہ آ کو اتنا زور نہ سبحان اللہ سناؤ جاگ دے بیٹھے ہو یہ مطلب ہے دل ہے تو سنن سے ہاں جی اللہ اللہ انشاءاللہ جب تک تو سبداری کا ثبوت دیتا میں آدم شان حسین سنایا جا رہا جس سے تھوڑے جے ٹھنڈے پہ ہوئے نا میں بھی بات کرتے اللہ اللہ حضرت بلال مدینہ دی یاد آئی واپس آ گئے شام کا سفر کرتے آیا جس سے مدینہ پہنچے سارے صحابہ کرام نے ملاقات کی تھی کہ صحابہ نے آکیا او یار بلال کدے لگ گیا ہے ساڑے نال رویا حضور کے دور دی اذان پر سناتا رویا حضور کے دور دی اذان پر سناتا رویا لیکن آج بڑا تازہ دل کرے گا پہ تیریاں منتاں بھی کرے آئے تیریاں تیرے کے سماجتا بھی کرے آئے کہ حضور کے دور دی اذان پر سنا دے تھوڑا تھوڑا کے ہو گئے بندے آتے بیٹھے سے بھی گرمی نہیں بات مہربانی ہوتی سارے بھائی تھوڑا 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 ہمت کرو ٹھیک ہے اندر گرمی ہے لیکن میں بھی دوڑے نہ رہا کچھ جا خالی کرو پھر بھائی آتے بیٹھے اللہ راضی ہو گئے سارے صحابہ کرام نے محنت سے سماجت کی تھی اور بلال حضور دے توجہ دے نال بوائے او بلال حضور کے دور دی اذان تک سناویا حضرت بلال نے جواب دیتا نہیں ہو یارو میری اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس دور کی اذان سناواں حضور نہیں رہے ہن میرے کو جو الفاظ نہیں بولے ویندے سارے آکھیا حضرت ابو بکر نے آکھیا لیکن حضرت بلال نے آکھیا میرے اندر ہن اتنی ہمت کی گنجائش نہیں رہی ہے گاڑی محنت کرے نا سماجت کرے نا کہ میرے تے حکم لاگو نہ کرو ٹھیک ہے تو سمجھ بڑے پیارے ہو بڑے محبوب ہو لیکن میں یہ دوڑا حکم نہ مان سکتا دوڑی محنت سماجت قبول نہ کر سکتا بات ابو بکر صدیق کے ذہن میں اندر گل آئی کسی صحابی نے کیا کہ ان تمنا کوئی نہیں بنجو حسن حسین نو بلا کے لے آؤ سبحان اللہ راضیوں نے صحابی گیا حسن حسین نو بلا کے لے آیا تے نال کلمی تے شادی دی راہ دے اندر کہ نانا بلال آیا بیٹھا ہے وہ نانا جڑا حضور دے دور اذان دیتا ہے تو سامنے نال اٹھنے نانا بلال نانا حضور دے دور دی اذان تک سنا حضرت حسن حسین مسجد دے اندر پہنچے نا تو اس ویلے آکھیا او نانا بلال کدے لگا گیا ہے اپنے نانے دے دور دی اذان تک سنا کے دکھانا اس ویلے حضرت بلال نے آکھیا میں حکم میں عرض رب کی بیٹھا لیکن حسن حسین تہاڈی شان اعلی تہاڈا مقام اعلی تہاڈا مرتبہ اعلی میں تہاڈا حکم نہ ٹال سکتا سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر میں تہاڈا حکم نہ ٹال حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین کہ حضرت حسن کے حکم کے مطابق چبوترے پہ چڑھ گیا جس ویلے چبوترے پہ پہنچے تکیا کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ
بلال بے ہوش ہو کے رونے رونے پینا سارے صحابہ نے تلیاں ملیاں جگایا اللہ اللہ جس نے جگایا اس نے کیا اور بلال اذان کا پوری کر جس نے الفاظ لوگوں نے سنے نا حضرت بلال نے کہ اللہ اکبر پورے مدینے کے اندر کوہرام مچ گیا گھرانے کے لوگ جوش در جوش نکلنے لگ پڑے یارو حضور بے دور بھی اذان ہونی چاہیے سبحان اللہ حضرت بلال نے کیا یارو ہن مجبور نہ کرو کیوں اس راستے کے جس پہلے آتا ہوں داس اشہد ان محمد رسول اللہ میری زبان کے الفاظ ہونا میری اکھاں حضور دے ون لگی ہونیاں سبحان اللہ میری آنکھاں حضور والے لگی ہونیاں لیکن حضور سارے اندر موجود نہیں رہے میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں وہ اذان مکمل کرا لیکن میری گل پوری ہو گئی میں میری گل سمجھانا چاہنا وہ گل یہ ہے کہ سارے صحابہ کے حکم کو رد کر دیتا سارے صحابہ کے حکم کو نہیں منیا سارے صحابہ کے عرض کو نہیں منیا سارے صحابہ کی اپیل کو نہیں منیا جس ویلے حسن حسین نے آ کے حضرت بلال چبوترے سے چڑھ گئے سبحان اللہ حضرت حسن حسین کا مقام سارے کو سنو صحابہ کا آپس میں کتنا پیار ہے کسی صحابی کی گل نہیں مننی جس ویلے حسن حسین نے ایک بار یاد کیا گل مان لی اور چبوترے سے چڑھ گئے نانا آپس میں کتنا پیار کتنی محبت اور اصا آپس میں ایک رہتے رہتے ہیں جی لڑتے رہتے ہیں اور انہیں گالی گلوچ جڑا کچھ آتا ہے سارے دل کے اندر ہوا یاد رکھو صحابہ میں کچھ بھی نہیں ہونا رضی اللہ عنہ مرضو قرآن کا فیصلہ ہے قرآن سچا ہے کہ نہیں سچا قرآن سچا ہے کہ نہیں سچا ہے قرآن اور قرآن کا فیصلہ اللہ نال راضی ہو گیا صحابہ کو کچھ نہیں ہونا اپنے ایمان کی خیر بنا لینا جڑا صحابہ کے خلاف ہوگا واسطے ساری دعا ہے اللہ رب العزت سارے ہدایت دے اور صحابہ کرام کے خلاف زبان بولنے کی کسی توفیق نہ عطا فرمائے جاگتے بیٹھو کہ کوئی تھوڑا جا اور لگا یاد رکھو ہر خیر خواہ بھی خیر خواہ نہیں سمجھے تو سب یاد رکھو استاد کا ہر خیر کھول کے سارے سامنے رکھنا ہے ہر خیر خواہ بھی خیر خواہ نہیں آدھے بھی نہیں سمجھے میں نے قرآن کے حوالے نہ رکھنا قرآن کا طالب علم جب میرے طالبان قرآن نہ سنایا مجھے زبان کی کچھ سمجھ تعلیم نہیں آتی یہ میرے سامنے اللہ رب العزت الہیات اور بیان کتاب ہے جی 8 سے 12 کھلا کر سورۃ الاعراف اور آیت نمبر ہے جی کتنی 21 شیطان نے حضرت آدم اور اماں حوا کو دھوکہ دیتا یہ دیتا جی دھوکہ کیا اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اس کا نقشہ کھینچے اللہ رب العزت نے حکم دیتا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ سبحان اللہ اللہ راضی ہونے اللہ رب العزت گاڑی نے جانا دے والا دے حساب اندر برکت فرمائے اللہ رب العزت نے کیا او آدم سے بھائی ہوا یہ جنت تمہاری جنت تو مالک ہو جویں مرضی زندگی گزارو لیکن میرا حکم یہ کہ اس طرح سے قریب نہیں رہنا فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين
وہ آدم سے اما ہوا اس طرح کا تو کھا لو، اس طرح کا پھل کھا لو اور تو سب پکے جنتی ہو گئے تو میں بڑا بڑا خیر تھا. کوئی دیر سمجھے میں تو کیا کہ نہیں ہر خیر تھا بھی خیر تھا کیا کہ شیطان میں بڑا کیا جی خیر تھا آئی نہیں ساری دنیا سے آئی نہیں بیٹھے ہو بات کیجیے ایسا آئی دھوکہ دیتا اور حضرت آدم بھول گئے. اللہ رب العزت نے دوسرے مقام سے حضرت آدم کا یہ بھی حکم نازل کی ہے کہ حضرت آدم کے بارے دعالی کچھ زبان نہیں بولنی چاہیے کہ حضرت آدم نے کھانا کھا لیا یہ درخت کھا لیا. کہتا ہوں دنیا کے اندر تکلیف چیزیں بتائیں نہیں کہ میرے سامنے اللہ رب العزت دلا رہا ہے اور بیا کتاب در 16 سے 12 کھلا پیا اور سورت کا نام ہے سورت طٰہٰ آیت نمبر 115 موجود. اللہ رب العزت دلا رہا ہے اور بیا کتاب اللہ رب العزت نے کے حکم نازل کیتا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ واللہ اسی آیت سے مقبل جو فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. آدم کے نال معاہدہ کیتا ہی آدم کو حکم دیتا ہی لیکن آدم بھول گیا ہے اس واسطے دونوں نبی خلاف زبان کھولن کی اجازت آدم انسان بھول گئے اصل بھول گئے اس واسطے سن زبان کھولن کی اجازت نہیں. اللہ اللہ یہ گل یہ سننے کا پیار کہ ہر خیر خواہ بھی خیر خواہ نہیں. حضرت حسین کی شان تو سنی مقام تو سنیا مرتبہ تو سنیا لیکن ہونا یہ بھی سن دے جو کہ حضرت حسین کی شہادت تو خدا کتنا مقام ہے تو انہوں نے دھوکہ دینا لے کون اللہ اللہ خوبیاں میں حضرت حسین کو خط بھیجے کہ اساں تواڈے حق سے بیعت کرنا چاہتے ہیں. کتنے خط بھیجے کہ حضرت حسین دے کول گولیاں بھری گئیاں تے کہ آکھیا اساں تواڈے بڑے خیر خواہ بڑے خیر خواہ تو ساڈے کول آونجو. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کو پہلے اپنے چچا جان سلام مسلم بن عقیل نو بھیجا کہ من حالات معلوم کر سچ نہیں بولتے پین یا کوئی نہیں کیوں جے کوفہ نے پہلے ساڈے پاپا حضرت علی نو بھی دھوکہ دیتا ہویا وے. مسلم بن عقیل کوفہ دے اندر پہنچے تے کوفیاں نامرادہ نے اس ویلے حضرت مسلم بن عقیل دے ہاتھ سے اتنی ہدایت کی تھی کہ حضرت مسلم بن عقیل نے آخیا آمن جو واقعی تواڈے خیر خواہ لگدے نا واقعی تواڈے خیر خواہ. جس ویلے خط پہنچ گیا حضرت حسین نے تیاری رکھی کہ میں رہنا کوفہ دے وقت وہ سارے میرے ہاتھ سے بیعت کرے تو میں انہاں دا حکمران بنتا. اللہ واللہ انہاں خوبیاں نے پیچھے مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا. مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا. حضرت حسین آئے جس ویلے کوفے کے قریب پہنچے اس ویلے ایک قافلہ لے کے ابو بن گئے. اللہ اللہ اس ویلے عبید اللہ ابن زیاد اور شمر جوشن بھی موجود آئی اور انہاں دے نال ہور ابن یزید بھی موجود آئی. جس ویلے ہور ابن یزید نے ویکھیا کہ یہ تک قتل دی سازش ہوندی پئی ہے ہور ابن یزید گیا حضرت حسین دے کول تے آکھیا یہ سارا قافلہ تہاڈی مخالفت کریندا پیا. حضرت حسین نے آکھیا تو ہی تا ختمن کھلے آئی تو ہی تا ختمن کھلے آئی یہ خط میرے کول موجود ہے کہ تو خط نہیں لکھیا آکے خط واقعی میں لکھیا لیکن اس سازش کا من پتا کوئی نہیں من ہون پتا لگا تو تھا واپس لگے وجو. حضرت حسین نے آکھیا نہیں میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل نو انہاں ظالما شہید کیتا میں واپس کا نہیں رہنا میں بدلا لینا انہاں دے کول. جس ویلے اور ابن یزید نے کیا کہ حضرت حسین واپس جانا سے تیار کوئی نہیں کہ بھی حضرت حسین دے قافلے دے نال شامل ہو گیا. یہ بھی حضرت حسین دے
قافلے نال شامل ہو گئے. وقت سازش چلی، بھگدڑ مچی، شمر دل جوشن واقعہ گیا کہ تو یک بار بھی حملہ کر دے. حملہ ہویا، حضرت حسین نو شہید کر دیتا گیا. حضرت حسین نو شہید کر دیتا. خلاصہ میں دس چھوڑے اگلی گفتگو یہ بھی سنانا چاہنا ہو سو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر نو لے آ کے عبید اللہ بن زیاد دے محل دے اندر رکھا گیا. جس ویلے محل دے اندر اس کے سامنے، اس کے تخت کے سامنے جس ویلے اس سر نو رکھا گیا تو اس ظالم نے سب تو پہلے ایک جملہ بولیا، اور وہ جملہ کی ہے فی حسنی شیئا. اگر تو عربی سمجھتے ہو تو میں مانا کوئی نہیں کرنا. ظالم نے انتہائی گندی اور غلیظ گفتگو کی تھی، اور کیا تیرے جو سے سوڑیاں پھیرن لگ گیا. آتا تیرے حسن کے اللہ اللہ. اس ظالم نے جس ویلے گفتگو کی تھی حضرت انس موجودان. حضرت انس نے کیا میں حضور علیہ السلام کی 10 سال خدمت کی تھی. اور ظالم کان اشبہہم برسول اللہ. ظالم ارفا کتب اپنی چھوٹی ہٹا لیا حضرت حسین کے چہرے تو. میں 10 سال حضور کی خدمت کی تھی. حضرت حسین کا چہرہ حضور کے نال ملتا وے. حضرت حسین کے خلاف بکواس نہیں کرے گا بلکہ تو حضور کے چہرے کے خلاف بکواس کرے گا پیا وے. اس واسطے اپنی چھوٹی ہٹا. لیکن ظالم بادشاہ کسی قسم کی کوئی گل نہ بنی. اس چھوٹی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہوٹھاں تے پھیرنی شروع کر دیتی. حضرت زید ابن ارقم موجودان، انہاں دی کیس نکل گئی تے کیا دن ظالم چھوٹی ہٹا. ارفا کتب ارفا ھذا کتب واللہ الذی لا الہ الا هو انی رأیت شفت رسول اللہ علی ہاتین شفتین یقبلہما. اور ظالم اپنی چھوٹی ہٹا لے. میں اپنے نبی نو ویکھیا کہ میرے نبی نے اپنے ہوٹ حسین دے ہوٹ دے نال رکھ کے چوسیا بھی آئی تے چمیا بھی آئی. ظالم اپنی چھوٹی نو ہٹا لے لیکن اس چھوٹی نہیں ہٹائی. میں آگے آیت سناتا ہونا. تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ رب العزت دنوں لوگوں کے درمیان چکر لاندہ رہتا ہے. کبھی کسی کی شان بلند ہوتی ہے، کبھی کوئی تخت سے ہوتا ہے، کبھی اللہ رب العزت ذلیل کر کے اس کو زمین کے اوپر کھڑا کر دینا. ہو گئے سن اس ظالم کے نال کی ہویا یہ بات ایک کر دیتا. لیکن اس کو پہلے ایک اور گل سن لے. تھکے تنے بیٹھی مان نہ ہاں بات کوئی گل نہ کرے. میں دکھ لگتا ہے میں اتنی محنت کرتا بے تو میری حالت چلو کہ پسینے کے اندر بیٹھا. لیکن بات جس وقت استاد نے استاد کا ٹائم ٹھیک لایا اس میں بڑے دکھ ہوتے. اس واسطے اگر کسی حاجت ہے تو ہمارے سے کہا اللہ اللہ. تلک الایام نداولها بین الناس. ایام لوگوں کے درمیان پھردے رہتے. ایام لوگوں انہوں کی اوقات دکھا کے رہتے لیکن لوگوں کو سمجھ کوئی نہیں آتی. ایک اور حدیث سن لے جو جس ظالم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حملہ کیتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کرتے بیان کہ جس ویلے اس حملہ کیتا حضرت عثمان کی بیوی جی آئی نیلا حملہ روکنے کی کوشش کی تھی. ایک ظالم اگا ودیا اس حضرت بیوی نیلا کے چہرے دے تھپڑ ماریا. حضرت عثمان نے آخیا ظالم تیری جنگ میرے نالے، ظالم تیری لڑائی میرے نالے. اس عورت کو
کچھ نہ آکھ اس دوجا تھپڑ بھی ماریا بس اس ظالم نے تیجا تھپڑ بھی ماریا حضرت عثمان کے دل دے وچوں آہ نکلی حضرت عثمان نے اس ویلے دعا کی تھی آماک اللہ وعدلک اللہ وعدخلک اللہ فی النار اللہ اللہ اے جس ویلے اے دو بدعا نکلی اے ظالم اس ویلے بھجیا کہ ہونے بدعا من لگ تیرا تھی اے شام دا سفر کرن لگا شام دے سفر کرتے ہیں شامیاں فوجیاں نے تو نپ لیا اس دیاں اکھاں بھی کٹ لیاں اس دے ہاتھ بھی کٹ لے پیر بھی کٹ چھوڑے اس نو چھوڑ دیتا زمین دے تے کہ بس ایک یہ دعا منگا بیٹھا ہوندا سفر دے اندر منگا پیا اونے منہ لیٹیا پیا لوگاں دے کول منگا پیا تے ایک الفاظ دوہرا رہا کہ آندا یا عثمان قد ثبت قولک وانی انتظر ثالث اللہ اللہ سفر تو گزرن والے بندے نے پوچھا کن لائے کہ کیا آتا ہے وقت عثمان دا نام چڑھنا ہے تے پڑھتا کے الفاظ کے تیرے تے وقت آتا ہے یا عثمان قد ثبت قولک وانی انتظر ثالث عثمان تیریاں دو گلاں تا سچیاں ہو گئی میں تیسری دے انتظار وچ تڑپدا پیا وا گزرن والے نے پوچھا او کیڑی گل آتا ہے تیری اس گل دا مطلب کہ اس ہاتھ جوڑے ہاتھ ہاں نہیں کوئی نہیں بلکہ زبان دے نال منت کرن لگ پیا تے آواز دے نال روون لگ پیا یار میرے کول گل نہ پوچھو اس آکھیا نہیں یہ گل پوچھ کے رہا تو عثمان دا وقت نہ چاہنا ہے جس ویلے پوچھن والے نے انتہا کر دیتی تنگ کیتا اس ویلے آندا ہے جس ویلے حضرت عثمان تے حملہ ہوا میں بھی شامل آ تے حملہ کرن لگا میں انہاں دی بیوی نو ترے تھپڑ ماریا حضرت عثمان نے تو دعا دیتی آئی آماک اللہ وعدلک اللہ وعدخلک اللہ فی النار اللہ تن اندھا کرے اللہ تن ذلیل کرے کہ اللہ رب العزت تیرے محتاج کرے دنیا دا اللہ اللہ کہ او دعا کے منگا پیا کیا دعا منگا پیا کہ میرے اتنے دو گلاں ثابت ہو گئی ہیں اندھا بھی ہو گیا وا کہ میرے ہاتھ پیر بھی کٹ دیتے گئے آماک اللہ اللہ من اندھا بھی کیتا اللہ اللہ وعدلک اللہ اللہ من ذلیل بھی کیتا تیرے سامنے لوگاں کو ٹھیک منگا پیا وعدخلک اللہ فی النار ہن میں آندا اے پیا عثمان تیریاں دو گلاں تا دنیا دے اندر پوریاں ہو گئی ہیں میں تیسری دی انتظار چاہ کے جہنم دا ایندھن قدر بڑھتا جہنم دا ایندھن قدر بڑھتا گل کے سنانا پیا کہ دل کا ایام مداول ہوا بین الناس یہ ایام لوگوں کے درمیان گھومتے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہوں آمد جو سبق دے عبید اللہ بن زیاد ظالم نے حضرت حسین سے چہرے کی چھوٹی لائی اور گندی گفتگو کی تھی ہوٹھاں سے بھی چھوٹی ماری تے گندے الفاظ بولے اس ویلے جڑے صحابی حضرت زید بن ارقم موجود ہیں انہاں دے منہ وچ پر دعا نکلی اللہ تنوین یار ذلیل کرے اللہ تنوین یار ذلیل کرے جے میرے نواز سے دینار تو گفتگو کرنا پیا اے وقت اللہ رب العزت نے دن پھیرے بادشاہ آ گیا سکینہ دا وہ بھی بڑا کوئی جابر کے سمجھ آئی ہو سکتا میں حضرت حسین سے قاتلاں کو بدلا لیتا یہ بھجیا لیکن اس کی فوج اس کو فرات سے دریا سے پہنچ گئی اس نے نپ لیا اس کی گردن لائی اور گردن لا کے لے آئے اسے محل کے اندر ایک سکری موجود آئی جس محل کے اندر ایک خود موجود آئی اس بادشاہ کے سامنے اس کا سر رکھا گیا تو سارے لوگوں نے دیکھا جڑے موجود ہیں سارے الفاظ کو لڑتا جات حیا کا جات حیا کا وہ لوگوں کو سب آ گیا لوگوں نے جس ویلے دیکھا تو واقعی سب موجود آئی سب عبید اللہ بن زیاد کی گردن چوڑتا آئی تے نک دے وچوں نکلدا آئی کنا چوڑتا آئی تے منہ دے وچوں نکلدا آئی تے دل کر لیا مرداولا بین الناس گزرتا اس نے حضرت حسین کی توہین کی تھی اللہ نے خود بدلہ لیا اور اس کو بھی حسین دلیل کیتا
اللہ شان حسین زندہ باد شان حسین دا نعرہ اتنا سستی دے نال بدلا ہے ہماری نعرہ نعرہ تکبیر اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد شان صحابہ زندہ باد عظمت صحابہ زندہ باد شان حسین زندہ باد اللہ تیری جوانی سلامت رکھے ہم سب بولتے ہیں کہ ایسا حسینی ہے اللہ کہ اللہ رب العزت نے حضرت حسین دے قاتل مجھے کیتا عبرت ناک شکست دیتی دلیل کیتا دنیا دے اندر اور واقعی عبرت ہے بندہ بہت بڑا بھولیوں کی گردن لچی پہ ہوئے اور اس سے گردن ایک سپ بڑے ایک ہی بات تو دوسری بات تو نکلے دلالت نہیں تو اور کیڑی ہے ہاں جی دلالت کیا اللہ اللہ لیکن انہاں ظالماں جس حضرت حسین کو شہید کیتا بچے رومن نہیں لگ پے شہید کرن تو باہر نا رومن نہیں لگ پے حضرت زین العابدین نے آخر ظالموں کو تو رونے پہ ہو پر مارے کیا ہے حضرت زین العابدین نے آخر تو میں خود میں کیا اچھا دینا تو تاریخ سے موجود ہے مارا نالے کہ ہوں تو روڑ نہیں لگ پے ہو ایک تو دے انصاف اور یاد رکھو کبھی کبھی مارا نالے بھی روڑ لاگو ہوگی کدی مارا نالے بھی ماری نے چیز چاٹ بس روڑ لاگو بھی وہ رونا تو بھی پہ ہی نوے الزام ہو میرے گانے کی اشارہ کرے نا سمجھ میں اگر زیادہ لمبی گفتگو کوئی نہ کرے سسر کا مار کا واقعہ سنایا سسر اپنی دین کو رسائی رکھے یہ کرے جی رسائی رکھے یہ زیادہ سسٹم ہے میں منا کے لے آؤں گا یہ بات رسا کے گھر باہر چھوڑے رہے میں منا کے لے آؤں گا یہ بات رسا کے گھر چڑھ رہے ہیں دماغ کو چڑھی گئے کاوڑ ان پتہ لگا آج جڑا سوتر ہے نا وہ تو سوتر پہ دے رہے تھے گیا سکی اور رکھو سنو چھوڑے اس ویلے جس ویلے سوتر صاحب انا للہ و انا الیہ رات گزر گئی بچے اپنے ڈیرے سے اور اس سے پہنچ کے نال لگنا تو اجازت ہو جا میں بھی موجود ہوں میں گیا کدائی نہ میں ایسا ہی موجود ہوں کہا کہ ٹھیک ہے سویرے ہوئی خبر پہنچی تھی جو فلان جو ہے سسر آئی تو فوت ہو ایسے جو رکھی بان پھرے سے آئے چاچا تو من لائک پتا انجے میں تیرا قاتل کون ہے تو آج دیکھی بدلے لینے میں کیا یہ سنا تھا پیار کبھی کبھی مارن والے بھی رومن لائک سمجھ لو اللہ اللہ لیکن یاد رکھو حضرت حسین کی شان بھی اعلیٰ مقام بھی اعلیٰ مرتبہ بھی اعلیٰ اور شہادت بھی اعلیٰ شہادت بھی اعلیٰ شہادت بھی اعلیٰ شہادت بھی اعلیٰ اللہ راضی ہوتے اس واسطے اصل حسینی حسین کی شان بیان کرنی آتی سن کسی بھی کو حسین کی شہادت اور ان کی شان بیان سننے کی ضرورت ہے اللہ اللہ لیکن حدیث سنتے رہو حضور علیہ السلام نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دھیان دینا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من شق الجیوب وضرب الحدود ودعا بدعوى الجاہلیۃ الاولی حضرت حسین کی شان اعلی مقام اعلی مرتبہ اعلی رتبہ اعلی شہادت اعلی اس واسطے اسن انہی شہادت تے فخر ہے سن انہی شہادت تے فخر ہے سن انہی شہادت تے فخر ہے اور سارے حضور دے نواسے ہیں حضور دے نال جتنا پیار ہے حضرت حسین دے نال بھی اتنا ہی پیار ہے ہم کسی صحابی دے نال بغض کوئی نہیں لیکن انہاں نے شہادت نصیب ہوئی اور شہادت بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے شہادت بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے حضرت خالد بن ولید ساری زندگی جہاد کیتا لیکن بستر جتے فوج ہونے لگے تو رون لگتا ہے ساری زندگی جہاد کیتا لیکن گھوڑیار موت آنی پئی گھوڑیار بستر جتے
لاچار کدی اللہ کے راج لڑ جاؤ نہ شہید ہوا مت نظر آیا نہ عزت معلوم ہے ہوندا شہادت بھی اللہ دی کمزوری نہیں شہادت بھی اللہ دی بڑی نعمت شہادت بھی اللہ دی بڑی نعمت اور نعمت اسے شکر ادا کرنا چاہیے نہ کہ شکری ادا کرنی چاہیے شکری نہیں کرنی چاہیے شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا شکر ہے اللہ رب العزت نے اپنے نواسے کو اپنے راستے قبول کیتا اللہ نے اپنے نبی کے نواسے کو اپنے واسطے قبول کیتا اے نعمت ہاں ظلم ہویا زیادتی ہوئی سن اس کا دکھ ہے اور دکھ دے اسے ہائے ہائے نہیں کرنی چاہیے بلکہ صبر کرنا چاہیے میرے پیارے پیغمبر کا فرمان سنو من شکا جنوبا وضرب الحدودا ودعا بدعوى الجاہلیت الاولی جڑا انسان اپنا سینہ پاڑے جڑا انسان اپنے چہرے سے مارے تے جاہلیت والے بیان کرے فلے سمنا میرے وچوں نہیں ہے میرے وچوں نہیں اس واسطے شہادت اعلی شہادت اعلی شان اعلی مقام اعلی لیکن سانو دوسرے کے کرنا چاہیے صبر کرنا چاہیے اللہ کی طرف کیجیے آئی اللہ رب العزت نے انہوں کی شہادت قبول کی تھی تو سن کیا حکم بن جائے گا اس طرح رون لگ پڑے اللہ اللہ آخر دے حضرت حسین کی شان ہوتے چاہتے شیر کا دے گوشت گزار کرنا چاہنا تے تو خاموشی کے نال نہیں سننے بلکہ جس ویلے میں آخا نا واہ حسین تو سارے آخنا ہے واہ حسین اچھا تو بھی کوئی جلدی نہ ایک کتنا جلد سبحان اللہ سناؤ سبحان اللہ اور ایک سبحان اللہ جو ایک اور اس کو بھی سنا دینا چھوٹی جی لیکن اگے تو سر کوئی نہیں سنی حضرت علی کے بیٹا کے نام پتہ ہے صرف دو سنے اس نے حضرت حسن اور حضرت یہ سنے وہ تو کچھ نہیں سنا ہاں میں دسنا لیکن ذرا جلد جناب بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا پیدا ہوا علی مبارکہ نہ کے رکھے یا کہ نہ رکھے ابو بکر جذبہ نہیں آتا پیا جذبہ نہیں آتا پیا صحابہ کے نال جتنی محبت ہے اس محبت کے نال جذبہ دیکھا حضرت علی کا بیٹا پیدا ہوا علی مبارکہ نہ کے رکھے یا کہ نہ رکھے ابو بکر اللہ راضی ہونے دوسرا بیٹا پیدا ہوا علی مبارکہ نہ کے رکھے یا کہ ابو بکر تو بعد نہ رکھا جا سکتا ہے تو عمر رکھا جا سکتا بات بیٹا پیدا ہوا علی مبارکہ نہ کے رکھے آگے ابو بکر سے عمر تو بعد نہ رکھا جا سکتا ہے تو عثمان رکھا جا سکتا ہے اللہ اللہ اے نام اے انہاں دا بڑا پیار ہے من ایمان نال دکھائے نہ پیارے دے نام تے رکھے دیو یا دشمناں دے نام تے پیارے دے نام تے رکھے دیو نا جنہاں دے نال پیار ہوے محبت ہوے انہاں دے نام تے انسان نہ رکھ جائے تے اے لوگ تن او نہ کبھی بھی نہ دسے سن سنے دے نہ سنو حضرت علی دے بیٹے دا نام ابو بکر عمر عثمان حضرت حسن دا بیٹا پیدا ہویا جی ابا میں نہ رکھنا چاہنا میں اپنے بیٹے کا نہ آگے رکھا حضرت علی نے آخیا نہ رکھا ابو بکر حضرت حسین کا بیٹا پیدا ہوا ابا حضور میں نہ رکھنا چاہنا اپنے بیٹے کا نہ آگے رکھا حضرت علی نے بس آخیا نہ رکھا ابو بکر میں ایک گل کرنا چاہتا ہوں اگر تھوڑے اندر ایمان بھی ہے من پتہ ایمان ہے جذبہ ہونا چاہیے اس جذبے ایمانی کے نال کسی کی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے گل غور کے نال سنائے جس گھر کے صحن کے اندر اور جس گھر کے آنگن کے اندر ابو بکر نام دے بچے عمر نام دے بچے عثمان نام دے بچے کھیلتے رہتے ہونا وہ گھر راسیاں دا نہیں ہوتا بلکہ دنیا دا ہوتا ہے
انہاں دا آپس میں پیار اتنا ہائی کہ اپنے صحابہ اور اپنے وڈیرے کے نام سے نہ رکھنا اور رکھنا آپس میں لڑا رہے ہیں یہ کچھ نہیں اس واسطے اپنے سبق سے آن جو زیادہ جذبہ لے کے میں گل سنا دیتی اور بڑی ذمہ داری نال سنائی بڑے ثبوت کے نال سنائی اگر میرے کسی بھائی کو حوالہ چاہیے ہوئے میں حوالہ میں سامن کو تیار ہوں اپنی کتابیں تو نہیں بلکہ انہانیاں کتابیں تو دیکھاون کو تیار ہوں سبحان اللہ یا تو روز سب چاہ کے بولے ہاں انہانیہ کتابت موجود ہے کہ حضرت علی کے بیٹے جنا ابو بکر بھی ہے عمر بھی ہے عثمان بھی ہے حدیث میں درجے سر اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرنا تھا نہیں آتا ہے مقام بیان کرنا تھا نہیں آتا لیکن کوئی سنتا ہے نا اللہ اللہ کسی کی زبان واہ حسین تو خاموش نہیں رہنی چاہیے کہ اجلتی واہ حسین علیہ آ حسین علیہ نہیں اللہ اللہ جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین جو دیکھتی آگ کے شولوں پہ سویا وہ حسین واہ حسین مارو حسین مارو حسین جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین جو دیکھتی آگ کے شولوں پہ سویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین جس نے اپنے بچوں کو دے دی سخاوت وہ حسین جس نے اپنے بچوں کو دے دی سخاوت وہ حسین جس نے ہنس کر پی لیا جام شہادت وہ حسین اللہ رب العزت میرا بولنا اور تمہارا سننا اپنے دربار کے اندر قبول فرمائے اور ساڈا بھی قصہ ہوئے کہ شان حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قصہ دانا کے اندر بیان کرنے والے کے اندر جڑا کچھ سنا گیا اللہ رب العزت